لکل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد ایک یا دو دن میں کل یا پرسوں، کل چاند نظر آ جائے گا ہوپ فلی، اور سنڈے کو پہلا روزہ ہوگا۔ ماہ صیام صحت، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ سایہ فگن ہونے کو ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ حدیث پاک میں اس کے مختلف نام آئے ہیں۔ شہر اللہ، اسے اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، شہر الصبر بھی ہے، شہر المواسات بھی ہے، شہر العظیم بھی ہے، شہر المبارکن بھی ہے، شہر النعمہ، نعمت کا مہینہ، شہر یزداد فیہ رزق المومن، وہ مہینہ جس میں مومن کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ شہر الزیادتی، اور زیادتی کا، اضافے کا شہر مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہر العاسین، گناہ گاروں کی بخشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار۔ 3 اشروں کو اللہ کے رسول نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کا پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے کی ہمیشہ سے سگنیفیکنس رہی ہے قبل از اسلام بھی، اور اگر تاریخ اسلام میں دیکھیں تو صحف ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف آئے اسی مہینے میں آئے، خاتون جنت کا وصال اسی مہینے میں ہوا، ام سلمہ ام المومنین کا وصال اسی مہینے میں ہوا، تورات اسی مہینے میں نازل ہوئی، فتح اس مکہ اسی مہینے میں ان کا وقوع پذیر ہوا، ام المومنین خدیجہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا، غزوہ بدر صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا، زبور بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، زبور بھی، علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور قرآن کا نزول جو ہے لو سے آسمان دنیا تک اسی مہینے میں ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، آپ نے فرمایا کہ میرے امتیوں کو خبر ہی نہیں کہ یہ مہینہ ہے کیا، اور اگر انہیں پتہ چل جائے لتمنت امتی ان یکون رمضان سنۃ کلھا، تو ہر بندہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ رمضان تو سارا سال ہی رہنا چاہیے۔ اگر ان کو اس کے ثواب کا، اجر کا پتہ چل جائے تو یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کو 9 رمضان اپنی حیات کے اندر آپ کو میسر آئے، آپ بہت محبت کرتے تھے رمضان سے، دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ یہ رجب میں برکت عطا فرما دے، و شعبانہ، اور شعبان کو بھی بابرکت بنا دے، و یبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی تھی رمضان کی، اور صحابہ کی بار کا معمول بڑا اچھا تھا، وہ چاند رات کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے، اور نہ کبھی اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کانوا یدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 مہینے دعا کرتے کہ یا اللہ رمضان کو جلدی لے آ۔ رمضان گنتے تھے مہینے رمضان کے لیے، یعنی ان کی جو کاؤنٹنگ ہوتی تھی نا، گنتی ہوتی تھی رمضان کے لیے ہوتی تھی کہ رمضان کب آ رہا ہے، گنتے رہتے تھے۔ ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبل منہم، اور جو باقی 5 مہینے اور چھٹا رمضان کا صرف یہی دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ جو روزے رکھے ہیں وہ قبول فرما لینا۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ انہیں اپنے صحابہ کو اپنے روزوں کی قبولیت کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ ہمارے تو خیر
پہلے سے قبول ہو جاتے ہیں. کبھی میں نے کسی کو بشمول اپنے کبھی اتنا میں نے متفکر نہیں دیکھا. بس چند احادیث آپ کے سامنے اس کی سگنیفیکینس کے لیے رکھتا ہوں، دیکھ لیجئے گا. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان آتا تو رسول کریم علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. آپ کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوتا، زرد پڑ جاتا تھا. اور میں پوچھتی کہ کیا ہوا، یہ رمضان جوں جوں قریب آ رہا ہے بجائے راحت اور فرحت اور مسرت کے آپ کا رنگ زرد پڑنا شروع ہو گیا. تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے تھے مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے کہیں اس مہینے میں مجھ پر کوئی ایسی طبعی علالت نہ آن پڑے کہ میرا کوئی روزہ رہ جائے یا میری عبادات کے اندر کوئی فرق اور معمول آ جائے. تو آپ نے یہ دعا ہر روز کرنی ہے کہ یا اللہ اس رمضان میں ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمانا، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسی کیلٹی ہو جائے، ایسی کوئی تکلیف آ جائے کہ بندہ روزہ جو ہے وہ، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوٹ جائے، بیماری یا علالت کے سبب چھوٹ جائے، تو سارا سال بھی روزے رکھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ساری زندگی کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. پوری زندگی کا لفظ آتا ہے، پوری حیات کا. ایک روزہ اگر رہ جائے تو پوری حیات روزے رکھیں، پوری حیات کے روزے ماہ سیام کے ایک روزے کا متبادل آلٹرنیٹ نعم البدل نہیں ہو سکتے. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کان المسلمون، ہم مسلمان جتنے تھے، اذا دخل شعبان، شعبان آتا، اکب علی المصاحف فاقرہا، ہم قرآن کریم کھول لیتے اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتے. وَأَخْرِجُوا زَكَاةً أَمْوَالَهُمْ، اور ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے تھے شعبان میں شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ فرماتے ہیں تقویۃ للضعیف والمسکین، ہم مساکین اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے علی صیام رمضان، تاکہ رمضان ان کا اچھا گزر جائے. اور اچھا، یہ ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے تو میسیجز آتے ہیں مبارکباد کے، آتے ہیں. اچھا، اس کو کوئی شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے، سوائے ماہ رمضان کے کسی مہینے کی مبارکباد کا مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن عرصہ گزر کے حدیث پڑھتے پڑھاتے مطالعہ کرتے، لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا. لیکن یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں، کان النبی یبشر اصحابہ، رسول کریم علیہ السلام خود مبارکباد دیتے اپنے صحابہ کو. یقولو، فرماتے قد جاءکم شہر رمضان، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ ماہ رمضان تم پر سایہ فگن ہو گیا یا ہونے والا ہے. خود مبارکباد دیتے. چلیں آپ بھی سنت پوری کیجئے گا، یہ ضرور پوری کیجئے گا کہ جب آپ کو چاند نظر آ جائے تو اپنے احباب کو، ملنے والوں کو پیغام دیجئے گا مبارکباد کا. فرمایا کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے آپ پر روزے لکھ دیے. تفتح فی ابواب الجنان، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. اور تغلق فی ابواب الجحیم، اور دوزخ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے تم پر بند کر دیے. دوسری روایت بھی انس بن مالک سے آ رہی ہے جی. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا لکم شہر رمضان، یہ رمضان تمہارا مہینہ ہے، آپ کا مہینہ ہے. یغفر اللہ فی اول لیلۃ، رمضان کی پہلی رات، رمضان کی پہلی رات. یہ رمضان کی پہلی رات کون سی ہوگی؟ یہ نہیں مجھے کوئی اگر سمجھا دے مجھے تو آسانی ہو جائے گی. مطلب یوں دیکھیے، چاند نظر آ گیا آج، چاند، میں جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل، آج چاند نظر آ گیا، صبح ہم روزہ رکھیں گے تو جو کل کی رات آئے گی وہ پہلی رات ہوگی. اچھا، یعنی جو ہی چاند نظر آئے گا تو آپ کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ رات 12 بجے کے بعد، مغرب کے بعد. چلے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو اور پختہ کرے. بچے مسکرا رہے ہیں دیکھ کے. کلاس میں بھی ایسے ہی سوال کرتا ہوں بچوں سے، ایسے ہی پوچھتا رہتا ہوں تاکہ چیزیں ازبر ہو جائیں، کہیں اگر ہو تو کریکشن کر دیتا ہوں، اصلاح کر دیتا ہوں. تو گویا آپ کی پہلی رات اگر اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا تو وہ پہلی رات ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ پہلی رات ہوگی. رمضان سایہ فگن ہو جائے گا. فرمایا فی اولی لیلۃ لکل اہل ھذ القبلۃ، اللہ پہلی رات ہی اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کی. صغیرہ گناہوں کی کس کی؟ ہاں، صغیرہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں صغیرہ نہیں لکھا ہوا،
حدیث پاک میں صغیرہ نہیں لکھا ہوا، یہ میں از خود کہہ رہا ہوں کہ صغیرہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ مالک ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ چاہے تو کبائر کی بخشش فرما دے، لیکن کبائر کی بخشش کا وہ اہتمام فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا نا دنیا کے اندر، میں نے آپ کو برا بھلا کہا، کچھ آپ کا مال بھی ضبط کر لیا، آپ سے میں نے زیادتی بھی کی، اب یہ کبیرہ گناہ ہے، اب اس کو تو یہ تو 100 رمضان کی راتیں آئیں گی تب بھی نہیں معاف ہوگا، یہ تو جب تک میرا بیٹا یا بھائی مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پھر کیسے؟ وہ تو رحیم اور کریم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام فرمائے گا، دونوں کو آمنے سامنے لے آئے گا، دونوں کو آمنے سامنے لے آئے گا، اور دونوں کی آنکھوں کے سامنے جنت کے درجات کے حجاب اٹھا دیے جائیں گے، جنت ماوا کے، جنت عدن کے، جنت فردوس کے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی اسے کہا ہوگا وہ دیکھو وہ جنت عدن ہے، وہ ماوا ہے، وہ جنت فردوس ہے، تو نے جانا ماوا میں ہے، وہ اوپر جنت فردوس ہے۔ تو یہ پوچھیں گے یا اللہ وہ نہیں مل سکتی؟ وہ مل جاتی تو کتنا اچھا ہو جاتا، یہ بھی اچھے ہے کہ وہ مل جائے۔ اللہ فرمائے کہ بھائی کو معاف کر دے، وہاں چلا جا، بھائی کو معاف کر دے، زیادتی کی نا تیرے ساتھ، اس کو معاف کر دے، وہاں چلا جا۔ کہ اللہ میں تو اسے معاف کرتا ہوں، میں تو اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ صلح کروائے گا، معافی دلوائے گا، باہمی حقوق العباد جو ہیں وہ اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کروا کے پھر بھیجے گا۔ یہ جو میں تصریح کرتا ہوں نا بار بار کہ گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہاں تو صغیرہ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا بے شمار آیات اور حدیث ایسی ہیں جن میں کبائر جو ہیں یا حقوق العباد کی جو ہے تلافی وہ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان دونوں اس کی شفاعت کرتے ہیں بندے کی، اور دونوں کیا کہتے ہیں، دونوں کا مکالمہ ڈائلاگ ہوتا ہے، یوم القیامتی، قیامت کو بخشش کریں گے، اور یقول الصیام اے ربی منعت طعام، وہ رمضان کہے گا کہ میرے مالک، روزہ کہے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، میں نے اسے روکا کھانے، میں چائے پی رہا تھا، واپس آ رہا تھا، جب دفتر سے نکلا تو میں نے کہا بیٹا یہ آج آخری چائے ہے، اس کے بعد دوبارہ چائے نہیں ہوگی، پورا مہینہ صبر کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں آپ تو چائے کے بغیر رہتے نہیں ہیں، میں کہ رہ لوں گا، صبر کرو۔ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں جو آدمی پر جو ہے وہ جن کی بمبارمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے آپ سارا دن بھوکے پھرتے ہیں، آپ کو کچھ احساس نہیں ہوتا، اور آپ سے کہہ دیا جائے نا یار تیرا روزہ شام تو پہلے کھولنا نہیں، تو ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتہ کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، جو نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں انسان کو کہتی ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ کہے گا یا اللہ میں نے سے کھانے پینے سے روکا، والشہوات، اور شہوت سے روکا، بالنہار، دن کے وقت بھی، رات کو بھی، دن کے وقت، وشغول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، رات کو تراویحیں پڑھنے آتا تھا، مجھے سننے آتا تھا، مالک کسے معاف کر دے، فشفعنی فیہ فیشفعان، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نہ رمضان روزوں کی شفاعت کو مسترد فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت کو مسترد فرمائے گا۔ تراویحیں پڑھا کریں، تراویحیں پڑھا کریں، کوئی نہیں زندگی۔ اچھا لوگ اپنی ایکٹیویٹیز اور مجھے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ مثلا مصروفیت بہت ہوتی ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، کب تک مصروفیت چلے گی؟ ہمارا مزاج ہی ایسا ہے، کب تک چلے گی مصروفیت؟ دنیا میں تو ختم نہیں ہوتی، تو کیسے ختم ہوگی یہ مصروفیت؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس رب کی کائنات کو سینگوں پہ اٹھا رکھا ہے؟ آپ چلے جائیں گے تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ دخان کے اندر ان کو مرنے تو دو، ان کے مرنے سے نہ آسمان نیچے گرے گا، نہ زمین پھٹے گی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہم نے ہر ایک کا متبادل تیار کر رکھا ہے، ہم نے ہر ایک کا متبادل۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید میں پرنسپل شپ سے ریٹائر ہو جاؤں گا تو نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا طوفان برپا ہو جائے گا۔ میں 34-35 سال سے بیٹھا ہوں اور درس و تدریس کر رہا ہوں اور ایڈمنسٹریشن پہ بیٹھا ہوں، نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے صبر کر، تجھے بہتر لے کے آ جاؤں گا، تجھے بہتر آ جائے گا۔ اس ممبر پر بیٹھا ہوں، سمجھتا ہوں کہ شاید میں نہ ہوا تو ان کو میرا الٹرنیٹو ملے گا، اللہ بہتر الٹرنیٹ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے پاس متبادل موجود ہوتے ہیں۔ 5 خصوصی انعامات ہیں جی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا رمضان کسی امت کو نہیں ملے جی۔ ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، ایک نیچرل سی سمیل آتی ہے منہ کے اندر سے روزہ رکھنے کے بعد، آئدر وہ سٹمک سے آتی ہے یا منہ سے آتی ہے۔ اب اس کا تو ابھی
میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ سمیل آتی منہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جو منہ سے آنے والی باس ہے، وہ میں اس کو بدبو نہیں کہتا، باس کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ مسک سے، عنبر سے زیادہ پسند ہے. وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا. فرمایا دوسرا انعام، روزے تو بنی اسرائیل بھی رکھتے تھے، لیکن میری امت کے روزوں کو، روزے رکھنے والے جو روزے دار ہیں، ان کا اجر یہ ہے کہ تستغفر لهم الحیتان، جو سمندر کی اور دریاؤں کی تہ میں مچھلیاں ہیں، جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے بس وہ اس کے لیے استغفار ہی کرتی رہتی ہیں. اچھا بھی کتنی مچھلی ہیں، میرے پاس تو کوئی اس کی تعداد نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہیں تو جسٹ وی آر کوائٹ لکی، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. آپ مچھلیوں کو کیا خوراک دے رہے ہیں؟ میں کیا مچھلیوں کو، ہم نے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کر رکھا ہے، ان کے لیے کوئی تازہ پانی کا، آکسیجن کا بندوبست کر رکھا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے کہ میرے لیے بھوکا ہے تو یہ بھی دعا کریں گے آپ کے لیے. فرمایا یزین اللہ کل یوم جنت ثم یقول یوشک عبادی الصالحون. جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کن قریب تیرے اندر وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے روزے رکھے، مشقتیں اٹھائی، اور مشقتیں اٹھانے کے بعد آ جائیں گے. اور آگے وَتُقَيَّدُ فِي مَرَضِ الشَّيَاطِينِ. اچھا شیاطین کو بڑا سوال آتا ہے، یہ حدیث پاک آگے نا، وَتُقَيَّدُ فِي مَرَضِ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان میں. اچھا آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ رمضان میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یوں کہہ رہے کہ منیمم لیول پر آ جاتے ہیں. منیمم لیول پر ہم ضرور آ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو منیمم لیول پر بھی نہیں آتے. آج میں ٹیلی ویژن پہ صبح 92 پہ پروگرام کر رہا تھا، پروگرام بھی تھا اس کا اپریل فول کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، چغل خوری کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے بہت کچھ کہا. میں نے شاید دیکھتا ہوں ٹائم مل گیا تو کوئی 2-4 احادیث آپ کے. یہ اپریل فول پتہ نہیں ہے کیا چیز؟ ڈو یو نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ؟ کچھ اس کے بارے میں ہے خبر یہ اپریل فول کیا ہے؟ آپ بولتے نہیں، بات نہیں کرتے میرے ساتھ. کرسچن نے سیلیبریٹ کیا تھا، سیریمونائز کیا تھا. کہاں کھڑے ہو کے؟ اسپین کے اندر. یس، مسلمانوں کی لاشوں پر، مسلمانوں کی وہ لمبی بات آتی ہے، ان کو اکٹھا کیا، اور جو مسلمان جنہوں نے بحروب بدل لیا یا جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، سب کو اکٹھا کیا، بحری جہاز شپ کے اندر ڈالا، ان سے کہا گیا کہ آپ کو غرناطہ بھیج دیا جائے گا. سب کو اکٹھا کرنے کے بعد جب سارے مسلمانوں نے ظاہر کر دیا ہم کسی مسلم کنٹری میں چلے جائیں گے، بحری جہازوں کو بھرنے کے بعد سمندر کے درمیان میں جا کے انہیں غرق کر دیا، اور پھر خوشی منائی کہ ہم نے کیسا ان کو. 1 اپریل کو یہ سارا سانحہ ہوا تو انہوں نے یہ سیلیبریٹ کیا کہ کیسا خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے اس اسپین کے اندر ہم نے ان کا نام و نشان نہیں چھوڑا. ہمارے ہاں بھی کالز آ جاتی ہیں اپریل فول سیلیبریٹ کرنے کی. چلیں اس پر چھوڑیں بات، کیا کرنا ہے. یہ جھوٹ ہے. اچانک کسی کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں کا حادثہ ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں کا رشتہ طے گیا، خبر دیتے ہیں نا ایسے. اسے جھوٹ ہے، یہ سچ ہے. جھوٹی خبر دینے کو، بیوقوف بنانے کو میں دیکھتا ہوں. چلو 1-2 حدیث اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو چلیں اس سے کچھ آپ بھی برکات حاصل کر لیں. جی زبانیں ہماری قابو میں نہیں آتی. زبانیں ہماری، رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ نجات. فرمایا امسک علیک لسانہ کا، فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، تیری نجات کی ضمانت میں تجھے دے دیتا ہوں. زبان کو قابو میں رکھ لو. امسک علیک لسانہ کا، زبان، جھوٹ زبان سے، چغل خوری زبان سے، غیبت زبان سے، بہتان زبان سے، اذیت زبان سے، کسی کو برے الفاظ کہنا، سب کچھ زبان سے ہوتا ہے. صدیق اکبر زبان کو کھینچ رہے تھے زور زور سے. میرے فاروق نے پوچھا کیا ہو گیا ہے کہ اب کیوں کھینچ رہے ہیں زبان کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ سارے اعضائے بدن اسی زبان کی شکایت کرتے ہیں. جتنے اعضائے بدن ہیں صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اس کو قابو میں رکھنا، یہ اگر سنبھل گئی تو باقی اعضائے بدن بھی سنبھل جائیں گے، یہ نہ سنبھلی تو کچھ بھی نہیں سنبھلے گا. رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم سے کس چیز کا خوف ہے؟ امام ترمذی کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا آپ کو ہم سے کس چیز کا خوف ہے، اپنی امت سے کس چیز کا خوف ہے؟ فاخذ بلسانہ،
زبان کو نکالا، ہاتھ سے پکڑ لیا، فرمایا فقال ھذا، فرمایا مجھے مجھ سے اس بات کا خوف ہے۔ کس چیز کا خوف ہے؟ اپنی زبان مبارک باہر نکالی، ہاتھ سے تھامی، فرمایا فقال ھذا، مجھے اپنی امت سے، میرے بعد جو مجھے امت سے خوف ہے، اس زبان کا خوف ہے۔ اور آپ ممبر پر خطبہ دیتے دیتے زارو قطار رو پڑے، فرمایا ایاکم والکذبا، ایاکم والکذبا، اے لوگو جھوٹ سے بچ جاؤ، اے لوگو جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فرمایا جھوٹ تمہارا رزق تنگ کر دیتا ہے، الکذب ینقض الرزق، یہ تمہارا جو ہے وہ رزق جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن، آپ مومن ہے نا، مومن صاحب ایمان ہے نا؟ پوچھا کیا یہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں بزدل ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں بخیل بھی ہو سکتے ہیں۔ پوچھا گیا یکون المومن قذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فقال لا، فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل ہوگا، بزدل ہو جائے گا، جھوٹا نہیں ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ وہ مومن مسلمان زنا کرے؟ قد یکون ذالک، فرمایا ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، فطری جبلتیں، شہوت غالب آ جائے، قد یکون ذالک، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مومن زنا کر بیٹھتا ہے۔ کیا کر بیٹھتا ہے؟ بدکاری کر بیٹھتا ہے۔ یا نبی اللہ هل یکذب المومن، اے اللہ کے نبی یہ فرمائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال اللہ، مومن زنا تو کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، مومن ہمیشہ۔ نو ان وچ کیٹیگری وی آر فالنگ، ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ یس وی ہیو ٹو تھنک اوور اٹ۔ مومن بدکاری تو کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی سخت وعید۔ آپ سے پوچھا گیا اس کا کوئی سزا ہے اس کی؟ ہاں، جو منیمم لیول پہ سزا ہے، دا منیمم پنشمنٹ آف دا لائر فار دا لائر، اللہ تعالیٰ اس کو جو کے 2 دانے پکڑا دے گا۔ کس کے 2 دانے؟ جو، جسٹ لائک ویٹ۔ فرمائے گا اس کو گرہ لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، بندہ کوئی کام کر رہا ہو اور وہ نہ کر پائے، ونس ٹوائس تھرائس، 2 3 4 مرتبہ کے بعد بندہ ذہنی اذیت میں مبتلا نہیں ہوتا؟ وہ چھوٹے ہوتے کہانی پڑھتے تھے کہ ایک مکڑا جو تھا وہ چڑھ رہا تھا، دیوار پر چڑھ رہا تھا، کہ بادشاہ تھا مجھے نام بھول گیا، پسپائی اختیار کر کے غار میں بیٹھا تھا، تو مکڑا چڑھتا گر جاتا، چڑھتا گر جاتا، چڑھتا، بالآخر اس نے پتہ نہیں 9ویں یا 10ویں اٹیمپٹ کے بعد وہ پہنچ گیا، اپنے ویب کے اندر پہنچ گیا۔ تو اس نے جو بادشاہ یا پسپا جس نے پسپائی اختیار کی، اس نے نتیجہ خز کیا کہ ٹرائی اگین۔ وہ ایک سٹوری پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب کوئی بندہ کام نہ کر پائے تو ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسی طرح جہنم میں کرب میں مبتلا رہے گا جب تک کہ اپنے گناہوں جھوٹ کی سزا نہیں بھگتے گا۔ اسے کہا کہ جو کو گانٹھ لگاؤ، گرہ لگاؤ۔ جو کو گرہ لگتی؟ از اٹ پاسبل؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرمایا کہ جیسے جھوٹ بولتے تھے نا، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے یہ غیبت کرنے والے، چغل خوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے جب پل صراط سے گزریں گے نا، پل صراط سے مڈ سے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا کہ جاؤ واپس جاؤ۔ پل صراط کے بعد جنت ہے، لیکن جن کی غیبتیں کی، برائیاں کی، جن کے لیے جھوٹ بولے، کم از کم ان سے پروانہ لے کے آ جاؤ اپنی بخشش کا۔ باہر طور جی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی۔ میں نے اپریل فول کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے بات کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں 2 واجب ہیں بندے کے لیے، کہ اللہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ وہ اس نے کسی کو، اس کی عبادت کرتا رہا ہو، دوسرا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ آگے لمبی حدیث آتی ہے، میں اس کو چھوڑ کے اگلی حدیث لے رہا ہوں۔ ترک معصیت کے حوالے سے یہ مشکل کام ہے، اٹ از کوائٹ ٹف جاب۔ من لم یدع قول الزور، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑی، جس نے جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑی، والجہلی، اور جہالت بھی نہیں چھوڑی، والعمل بہ، اس پر عمل بھی نہیں چھوڑا، جھوٹی بات نہیں چھوڑی، جہالت نہیں چھوڑی، اور بری بات پر عمل نہیں چھوڑا، فلا حاجت للہ، فرمایا میرے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ کس چیز کی؟ فرمایا فی ان یدع طعامہ و شرابہ، وہ سارا دن نہ کچھ کھائے نہ پیے اور روزے دار کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کی بھوک کی احتیاج ہے، نہ اس کی پیاس کی احتیاج ہے۔ اس کو اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز درکار تھی
تو وہ اس کا تقوی درکار تھا، اس کا تقوی درکار تھا۔ تو کم از کم ہم ایک بات کو تو وعدہ کریں، ایک تو مجھ سے وعدہ کیجئے کہ کم از کم حالت روزہ میں، ویسے تو پوری زندگی کے لیے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم حالت روزہ میں تو جھوٹ نہ بولا جائے۔ نہیں، وعدہ نہیں کرنا میرے ساتھ؟ آپ یوں فرمائیے علامہ صاحب، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ کیا کہنا ہے؟ جہاں تک ہم سے ہو سکا انشاءاللہ۔ رسالت ماں علیہ السلام جب کسی سے بیعت لیتے، کسی سے عہد لیتے، تو فرماتے یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک مجھ سے ہو سکا، جہاں تک مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس پر عمل پیرا ہو جاؤں گا۔ تو کہیے کہ علامہ صاحب بے فکر ہو جائیے، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ بفضل تعالی جو ہے جھوٹ سے اجتناب کریں۔ کیا کریں گے؟ جھوٹ سے اجتناب کریں گے۔ چلیں جی، حدیث یہ بڑی معروف حدیث ہے جی، میں ہمیشہ اس کو دہرا دیتا ہوں ماہ رمضان آنے سے پہلے۔ اصل میں یہ حال کے مطابق ہے۔ رسالت ماں علیہ السلام نے ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان کے آخر میں، اور اس کے راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں، اور شعبان کے آخری دنوں میں، یہ بھی شعبان کے آخری دن ہے، آخری دن ہے نہیں آخری دن۔ چلے آئیے پھر وہ خطبہ سنتے ہیں جو صدیق اکبر نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے سنا تھا، عثمان غنی نے، علی المرتضی شیر خدا نے، عبد الرحمن ابی بکر نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، ابی ہریرہ نے، بلال حبشی نے، جو رسالت ہے یہ روایت آتی ہے جی، بڑی زبردست صحاح کی روایت ہے۔ جو خطبہ انہوں نے شعبان میں رسول کریم علیہ السلام کا سنا، اس کے چند کلمات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ سوچ کے سنیے گا کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے اور صحابہ کی سماعتوں تک پہنچے، اور 1400 سال بعد، آج 1500 سال بعد ہماری سماعتیں اس سے فیض یاب ہو رہی ہیں۔ آج ہماری سماعتیں بھی، اور کیا پتہ یہ خطبے کی سماعت ہی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے، کیا پتہ۔ میں تو اللہ سے ہمیشہ اسے ظن رکھتا ہوں کہ یا اللہ وہ کلمات جو تیرے نبی نے ادا کی اور تیرے نبی کے صحابہ نے سنے، آج وہی کلمات ادا کرتے ہیں۔ وَأَنْ سَلْمَانَ الْفَارْسِيِّ قَالَ خَطَبْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں آپ نے ہمیں خطبہ دیا۔ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرمایا لوگو، قد ازل لکم شہر عظیم شہر مبارکن، تم پر شہر عظیم، اشہر کہتے ہیں مہینے کو عربی میں، ویسے ہم اردو میں شہر تو سٹی کو کہتے ہیں، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد ازل لکم شہر عظیم شہر مبارکن، تم پر ان قریب ایک مبارک اور ایک عظیم مہینہ جو ہے سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے فرض کر دیے۔ وقیام لیلۃ تطوعا، آپ یقین کیجئے کہ میرے نبی کی ذات اتنی رحیم اور اتنی کریم ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ احادیث پڑھانے سے پتہ چلتا ہے، میں پڑھاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام سراپا رحمت تھے، سراپا رحمت تھے۔ میں جب ان حدیث کے الفاظ کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کے قربان جاؤں کہ آپ کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ اس کے اندر مومن کے لیے خیر ہی خیر پوشیدہ ہے، بھلائی ہی بھلائی پوشیدہ ہے۔ آپ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ 2 لفظ پر آپ غور کیجئے۔ اللہ کے رسول کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ کلمات سنی، فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تم پر روزے کیا کر دیے؟ فرض کر دیے۔ کیا کر دیے؟ فرض کر دیے کہ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کے اندر راتوں کا قیام تم پر نفل کر دیا۔ نہیں آپ فالو نہیں کر سکے میری بات کو۔ اچھا آپ مجھے ایک بات تو بتائیے، روزہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹے گی نا، فرض ہے نا، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے نا، کوئی اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں، گناہ تو ہے نا، اس کا رکھنا پڑے گا۔ میرے نبی نے فرمایا روزے سے تمہیں میں
تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، لیکن رات کی عبادت میں تمہیں میں آپشن دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ فرض کر دیا، اور اگر کسی شرعی اور طبعی مجبوری کے تحت رات کو تراویح نہیں پڑھ سکے تو اس کی فکر نہ کرنا، وہ میں نے نفل کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اب بتائیے سراپر، اگر آپ یہاں یہ فرما دیتے، اتنی بات فرماتے وَقَيَامَ لَيْلَةٍ فَرِيضَةً، ہم نے راتوں کے قیام کو بھی فرض کر دیا، تو کیا ہوتا؟ تو کیا ہوتا؟ سوچیں تو صحیح ذرا۔ لیکن زبان اطہر سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے، اس کے اندر رحمت جو ہے وہ چھن چھن کے آ رہی ہے، چھن چھن کے رحمت آ رہی ہے کہ میری امت کو کہیں بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا وَتَقَرُّبَ فِي بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ، اس میں اللہ تعالیٰ خیر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، جو فرض ادا کرے گا اس سے دوہرے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ 70 فَرِيضَةً، جس نے فرض ادا کر لیے اسے ایک فرض 70 کے برابر ہو جائے گا۔ سِوَا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ آپ بھی صابرین میں سے ہیں؟ صابرین میں سے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں جی، بار گارڈ کھڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ گارڈ کہتا ہے جی گاڑی کو ٹیڑھا پارک نہ کریں، وہ بائک بھی سیدھی کر کے لگا دیں۔ تو ایتھے کی ہوتا پیا؟ ایتھے کی ہوا ہے؟ نہیں ایتھے کی 10 منٹ کی ہوا ہے؟ لا دیتی پھر کی ہوا ہے؟ میں 10 غریب آدمی بیچارہ، آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں، یہ دیکھ کیسی گاڑیاں کھڑی ہیں سامنے، دیکھیں تو سی ذرا، وہ بیچارہ بے بس مجبور، 35,000 ہی از جسٹ ارننگ، وہ کھڑا ہے باہر، کہتے ہیں کہ بائک سیدھی کر دیں، کہ میں تھی لانی ہے، چل یار کم کر اپنا، جا کم کر اپنا، یہاں نماز پڑھنے آ رہے۔ خدا را آپ یہ نماز چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ یہ معاف فرما دے گا، لیکن جو باہر کر کے نا وہ معاف نہیں فرمائے گا، جو باہر کر کے آ رہے ہیں نا وہ معاف نہیں فرمائے گا، یہ نماز معاف فرما دے گا۔ یہ حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے ہے۔ وہ آپ نے اس کو آپ نے زج کیا، ڈیمورلائز کیا، اس کو آپ نے ڈیگریڈ کیا، آپ نے رولز کو وائلیٹ کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد کھڑے ہیں جھک کے، سر جھکا کے، ساری عاجزیاں جو ہیں وہ اندر آ گئی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دین ہے؟ دین مسجد سے باہر شروع ہوتا ہے، دین مسجد سے باہر، یہ دین ہے یہ جو پڑھنے آئے، یہ تو آپ اپنے سانسوں کا قرض چکانے آئے ہیں، اپنے رزق کا، اپنی اولاد کا، اپنی صحت کا، وہ قرض جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ وہ چکانے آئے ہیں۔ دین آپ کا مسجد کے باہر ہے۔ اصل دین وہ ہے جو مسجد کے باہر شروع ہوتا ہے، اس کو ہم پامال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، گاڑی نہیں پیچھے کرنی، گاڑی نہیں ہٹانی، میں تو اتھے ہی لانی، آ جاتے ہیں۔ وہ سنتے، بات ہی نہیں سنتے، وہ بولے جا رہے ہیں صاحب جی یہ گڈی ادھر کر لو، صاحب جی گڈیاں ہو رانیاں نے، نیور، وی آر نیور ریڈی ٹو ہیئر ہم اور پے اینی کائنڈ آف اٹینشن ٹو ہم، بالکل ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اس کی بات کی۔ گردن تنی اندر آ رہے ہیں، اندر آتے ساتھ ہی ایسے بینڈ ہو جاتے، سر گردن اندر گھس جاتی ہے، لگتا ہے ساری عاجزی۔ عمر فاروق تشریف لے جا رہے تھے، ایسے ہی جا رہا تھا، بڑا ہاتھ سے پکڑ کے نا چل رہا تھا، فرمایا کیا تجھے بیمار ہو؟ کہتے نہیں، تو فرمایا زور سے اس کو درا لگا، سیدھا ہو کے چل، سیدھا ہو کے چل، خبرداری سر پر جو گھونگھٹ نکالا اور تم نے اس کے بعد سر جھکا کے چلا۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تقوی ہا ہونا، میرے نبی نے فرمایا تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، یا اپنی باڈی لینگویج سے تقوی کا اظہار نہ کریں۔ ہم صبر کریں گے، یس انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے، اور اس کا اجر کیا صبر کا جی؟ جنت۔ وشہر المواسات، اور یہ باہمی محبت کا مہینہ ہے، اور شہر یزداد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے اور آپ کا گریڈ اچانک بڑھ جائے گا، اور سیلری اگلے مہینے عاطف صاحب 3 لاکھ سے 4 لاکھ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں رزق بڑھ جاتا ہے تو وہ تنخواہ تے اڈی دی اونی ہے، ودیا تے کوئی بھی نہیں۔ مادی، وی آر جسٹ میٹیریلسٹک پیپل، وی آر میٹیریلسٹک، ہم ہر چیز کو میٹیریل، ہر چیز کو مادہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، ہر چیز کو مادی کسوٹی پر پرکھنے کا نام جو ہے وہ ہم نے اس کو معیار اپنا بنا لیا ہے۔
اب کہتے ہیں جی حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. شہباز صاحب جو دکان سے ارن کرتے ہیں 60,000 مہینے کا، تو اگلے مہینے رمضان میں تو کم از کم 1,20,000 ہونا چاہیے نا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پھر وہ حدیث کا کیا کریں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی غنی کر دیتا ہے، آپ کی سوچ کو بھی غنی کر دیتا ہے، آپ کی فکر کو بھی غنی کر دیتا ہے. اتنا سکون اتار دیتا ہے، اتنا سکون اتار دیتا ہے کہ جہاں دن میں 6 روٹیاں کھاتے تھے، سحری افطاری میں 2 سلائس کھا کے بھی اللہ دن گزار دیتا ہے. دل کو بھی غنی کر دیتا ہے، بالکل غنی کرتا ہے. سوچ کو بھی، سامنے سب کچھ رکھا ہوتا ہے، یقین کیجئے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کھانا تو دور کی بات ہے. منہ میں پانی بھی نہیں آنے دیتا رب. کہتے نہیں، ہے تو حلال چیزیں، پر میں نے اپنے رب کے لیے اپنے اوپر ان کو منع کر رکھا ہے. تو رزق بایمان اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو غنی کر دیتا ہے. آپ سیٹسفائیڈ، یو آر کوائٹ کنٹینٹڈ اینڈ سیٹسفائیڈ. آپ بڑے کنٹینٹڈ ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. یار کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا خرچ کرتے ہیں اللہ برکت زیادہ عطا فرما دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا جی وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ من فطر فی صائمن، کسی کو روزہ افطار کرتا ہے، کان له مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وعتق رقبۃ من النار، اور ایسے ثواب ملتا ہے جیسے کسی جہنم سے اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے. وکان له مثل اجرہ من غیر ينقص من اجرہ شیئا، دوسرے کا اجر کم نہیں ہوتا تو آپ کو اتنا ہی روزے دار کا اجر مل جاتا ہے افطار کروانے کا. ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں نا، اس سے افطاریاں کروانی ہیں. آپ نے کیا کروانی ہے؟ نہیں کروائیں زکوٰۃ کے پیسے. نہیں تو پھر آپ کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ آپ اتنے سخی اور اتنے فیاض اور آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے، تو وہ افطاری نہیں کروائیں گے. افطاریاں کروائیں نا زکوٰۃ کے پیسوں سے. تو روزے کا اتنا ثواب ہے افطار کروانے کا، دیکھیں نا کہ جہنم کی آگ سے گردن بھی آزاد، اور اس روزے دار جتنا ثواب بھی آپ نے اٹین کر لیا، سب کچھ کر لیا. تو افطاری میکسیمم سطح پر جا کے افطاری کروائیں، زکوٰۃ کے پیسے لے لیں اور لوگوں کو افطاریاں کروائیں، خوش ہو جائیں. اور اگر ہو سکے تو کچھ راشن لے کے نا، پیک اس کے بنا کے نا، گفٹ پیک، تو وہ باہر کھڑے ہو جائیں اور 100-200 لوگوں کی لائن لگوا لیں، اور لائن لگوا کے اس کو تقسیم بھی کریں. اور تصویریں بھی اگر 2-4 بن جائیں تو کہ مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ بھی کر لیں، کام کر لیں. ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، ہر چیز کا اجر دوہرا ہو جائے گا نہ. تو یہ ہر چیز ثواب کا اجر دوہرا ہوگا تو عذاب کا بھی دوہرا ہوگا. نہیں، یہاں نہیں بولتی، یہاں بات نہیں کرتے، آہستہ آہستہ سر ہلا رہے ہیں، انڈورس نہیں کرنا چاہتے. زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں کروانی. زکوٰۃ کے پیسوں سے اللہ سے ڈر جانا ہے، اللہ سے کمپلیٹ اونرشپ، ٹرانسفر ٹو کمپلیٹ اونرشپ، دیٹ از اے میجر پوائنٹ اینڈ کنڈیشن آف دا زکوٰۃ. اس میں آپ نے بالکل نہیں کرنا، یہ غلطی نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنے آپ نے. نہیں کریں گے نا جی؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری آپ نے. صحابہ کہتے کلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم، بعض اوقات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، روزے دار کو روزہ افطار کروا لیں. اور فقال النبی علیہ السلام یؤتی اللہ ھذا ثوابا فطر صائما علی مزقۃ لبن، فرمایا کچھ نہیں ملتا تو لسی یا دودھ کا گھونٹ پلا دو. کچھ نہیں ملتا او تمرتین او شربتین من مائن، پانی کا گھونٹ پلا دو، لسی پلا دو، دودھ کا گھونٹ پلا دو، کھجور کا ٹکڑا دے دو، اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا تمہیں اجر عطا فرما دے گا. من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی، اور جس کسی نے روزے دار کو مشروب پلا دیا، اچھا مشروب پلایا، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، تو فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے شربت پلائے گا. کسے پلائے گا؟ آپ کو نہیں دیکھا جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج ان دنوں میں ماہ سیاہ میں جاتے ہیں، تو عرب جو ہیں اور وہاں کے دسترخوانوں والے آپ کی منتیں کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کچھ لے لے مجھ سے، کچھ لے لے مجھ سے. وہ آپ کی منتیں کرتے ہیں، ان کے پیش نظر یہی چیز ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیتا ہے. جی چلیں جی، بات کو ختم کرتے ہیں. یہ میں نے فضائل کچھ رمضان کے بتا دیے، 15-20 منٹ بات کرتے ہیں. فدیہ، دائمی مریض ہو وہ فدیہ دے گا، کرونک پیشنٹ ہو وہ فدیہ دے گا، بہت بوڑھا کوئی ہو جائے، بہت بڑھاپا آ جائے، دوا میں عجز شرط ہے، عاجز ہونا شرط ہے. ایسے روزہ چھوڑ دیتے ہیں،
مجھے پوچھتے علامہ صاحب میں ڈائبٹک کا تے مینو روزے دی رخصت ہے؟ میں کہ نہیں. کہ علامہ صاحب میں شوگر دا مریض ہاں, میں تے ہائپوگلائسیمیا بھی ہو سکتا ہے. میں ایک بار ٹرائی تو کر کے ویکھو جی ہو گیا تو پھر ویکھاں گے بعد وچ. پہلے روزہ رکھو پہلے تسی. جسٹ وی آر لوکنگ فار دا ڈفرنٹ ڈورز ٹو اوائڈ فاسٹنگ. چور دروازے تلاش کر رہے ہیں. نہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ لگ گیا مجھے ہائپوگلائسیمیا مجھے ہو جائے گا, میں نے روزہ رکھا تو کیا ہوگا. میں کہ ڈاکٹر سے بات کریں, اپنی ڈوز ایڈجسٹ کروائیں, اپنی انسولین ایڈجسٹ کروائیں, اپنی ٹیبلٹ ایڈجسٹ کروائیں. روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں چور دروازے تلاش کرتے ہیں؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا رمضان کا چھوٹا ہوا ایک روزہ تمہاری پوری حیات کے روزے اس ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. نہ چور راستے تلاش کیا کریں. ہاں اگر ایسی کوئی کرونک آپ کو ڈیزیز ہے یا ایسے آپ پرپیچول پیشنٹس ہیں تو پھر تو فدیہ دے دینا چاہیے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, سفر میں بھی روزہ جو ہے چھوڑنے کی اجازت ہے. فائدۃ من ایام اخر, اس کو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں. اسلام آباد جانا ہے گاڑی پہ تو مسافر بن جاتے ہیں, فیصلہ آباد جانا تو مسافر بن جاتے ہیں. میں کوئی نگیٹ نہیں کر رہا. انڈاؤٹلی یو آر ٹریولر اور پیسنجر, آپ سفر کر رہے ہیں, پیسنجر کی اطلاق تو آپ پر ہوتا ہے, لیکن کچھ اپنے اندر بھی تو منصف بیٹھا ہوتا ہے نا. کیا یہ آپ کا سفر اونٹوں گھوڑوں کا سفر ہے جس کو آپ کر رہے ہیں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب بتائیں, اللہ نے تو صرف سفر کی بات کی ہے, ہم مسافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں کہ یار میں کب کہتا مسافر نہیں, مسافر تو آپ ہو. تو مسافر کو روزہ معاف نہیں. میں کہ معاف اس بائی معنی معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تم نے دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرنا ہے. نہ مجھے شوال میں جو جا کے روزہ رکھنا ہے تو ابھی روزہ رکھ لو تو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ چور راستے تلاش کرتے ہیں. آج کا سفر کوئی سفر نہیں ہے, آج کا سفر کوئی سفر نہیں, اس کو سفر نہیں کہتے. وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ, اور جو تم میں سے قوت رکھتا ہو وہ مسکین کو دے, فدیہ دے دے. فدیہ کتنا ہے جی؟ فدیہ بتا دیجئے مجھے, فدیہ بتائیں گے؟ ساڈے واسطے 2 کلو آٹا, ساڈے واسطے یار گلتے کر لے کرو, ساڈے واسطے کتنا ہے جی؟ ہاں ساڈے واسطے 2 کلو آٹا, لوکاں واسطے 4.5 کلو کھجور تے 4.5 کلو جو تے 4.5 کلو کشمش, ساڈے واسطے 2 کلو آٹا. وی ہیو ٹو پے اونلی 2 kg فلور. ہم نے کتنا دینا ہے؟ ہم نے 2 کلو آٹا دینا ہے. 140 ایک روزے کے لیے کتنا؟ 140 روپے فدیہ تقریباً. یہ یوں کر لیجئے کہ جو آٹا آپ کھاتے ہیں نا, جو آٹا 70 روپیز پر کے جی ہے, 80 روپیز پر کے جی, اس کو کیلکولیٹ کر لیں, وہ ایک فدیہ بن جاتا ہے ایک روزے کا. تو وہ تو ہے آپ کے لیے. کس کے لیے؟ کھجوریں نہ لیجئے گا, وہ 4.5 کلو تو 900 روپے کی آ جائیں گی, 1000 روپیہ بن جائے گا. تو اس کا مطلب 30,000 روپے 30 روزوں کا. نہ جو لینا ہے, نہ کھجوریں, نہ کشمش لینی ہے, سارا پیسہ محفوظ کر لینا ہے. پر جب اللہ سے مانگنا کرے یا اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرما دے. مانگنا کیسے ہے؟ یا اللہ جتنا تو کبیر, جتنا تو عظیم ہے, اتنا ہی عظیم مجھے عطا کر دے, اتنا کبیر مجھے عطا کر دے, سارا کچھ ہی مجھے دے دے, سب کو محروم کر دے. لیکن جب تیرے نام پر دینے کی باری آئے گی تو میں صرف 2 کلو آٹے کی قیمت دوں گا, میں جو اور کھجور کی قیمت. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میں بے خبر ہوں, افتخار صاحب بے خبر ہے, زیادت بکر بے خبر ہے. آپ کے اکاؤنٹس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, رب نے کیا دے رکھا ہے کیا نہیں دے رکھا, ایچ اینڈ ایوری باڈی از اگنورینٹ, سب بے خبر ہیں. کیا اللہ بھی بے خبر ہے جس نے رزق دے رکھا ہے؟ اللہ بھی بے خبر ہے. ہاں اللہ تو بے خبر نہیں, اس نے دیا ہے, پھر اللہ کو چیٹ نہیں کرنا. دینا وہی کچھ ہے جتنا مالک نے دیا. اگر مالک نے ہمت دی ہے کھجور کی کھجور دیں, جو کی دی ہے جو دیں, کشمش کی دی ہے کشمش دیں. جتنی مالک نے ہمت دی ہے اتنا ہی آپ نے دینا ہے, اتنا ہی آپ نے. ٹھیک ہو گیا جی, کریں گے مسائل ڈسکس کریں گے, کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ, دیکھتے چلے جائیں گے. اچھا آپ کو اگر فدیہ دینا پڑے اپنے والد کا, والدہ کا یا کسی کا, تو کیا کریں گے آپ؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مم ماتا, امام ترمذی کی روایت, عبداللہ ابن عمر اس کے راوی, مم ماتا علیہ سیام, آپ کا کوئی بزرگ یا گھر والا فوت ہو جائے, اس کے روزے رہ گئے شہرن کسی مہینے کے, فلیطعم انہو مکان کل یوم مسکینہ, تو میں رب کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں کہ باپ دادا ماں جس کی ذمہ داری تم پر تھی, ماہ سیام کے روزے نہیں رکھ سکے, ان کے مرنے کے بعد بھی مسکین کو روزانہ کا کھانا کھلا کے اپنے بزرگ کے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے.
جی نہیں، رمضان کے روزے، اب یوں کہہ لیجئے نا کہ یہ ماہ سیام آیا، میں روزے نہیں رکھ سکا، ٹھیک ہے، میرا پورا رمضان گزر گیا، شوال کے اوائل میں میرا انتقال ہو گیا، فدیہ بھی نہیں دیا کسی نے میرا، تو میرے بیٹے پر یہ واجب ہے کہ وہ میرا فدیہ، روزوں کا فدیہ دے دے کہ میں موجود تھا۔ اگر زندگی میں دے دیا ہے فدیہ میری موجودگی میں کہ ابا جان بیمار ہیں دے دیا، پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا اس کا فدیہ دے دے گا، پتہ چل گیا۔ اگر تو دے دیا لائف کے اندر پھر تو ٹھیک ہے، یس، اس کو فدیہ دے سکتے ہیں کسی، جی جی، وہ روزہ نہیں رکھے گی، پریگننٹ خاتون روزہ، دودھ پلانے والی بھی روزہ نہیں رکھے گی، دونوں نہیں رکھیں گی، وہ فدیہ نہیں دیں گی، وہ فدیہ نہیں دیں گی۔ اگر دے دیں تو اچھی بات ہے، لیکن فدیہ جب دے دیں گی نا تو بری ذمہ ہو جائیں گی۔ جب آپ ان سے کہیں گے نا کہ بیگم روزے رکھو، نہ کہ میں فدیہ نہیں دیتا، میں قدر ہی رکھا، میں تو فدیہ دے دیتا ہے، پھر وہ اسی بات پر اڑ جائیں گی۔ آپ خاموشی سے اس کا بیگم کا فدیہ دے دیں روزوں کا کہ اللہ اسے صحت تندرستی عطا فرمائے، لیکن جب موسم بہتر ہو جائے اسے کہیں وہ روزے آپ پر جو چھوڑے رکھیے، روزے بھی آپ رکھیے، تو اس کا بھی آپ دیکھیے، اگر ہمت ہے تو کر لے، لیکن دودھ پلانے والی عورت اور جو پریگننٹ ہے، پریگننسی کے دوران جو ہے وہ اس کی آپ کو ہے ریلیکسیشن ہے۔ جی، از اٹ کمپلسری ٹو آسک اینڈ ڈکلیئر ایٹ دا ٹائم آف جنازہ اور کین اٹ بی ڈکلیئرڈ ایٹ دعا اور کل؟ ایٹ جنازہ ریلیٹیوز آسک فار اینی پیبلز بائی دا ڈیسیزڈ۔ کہتی ہے مجھے جو سوال سمجھ آیا آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، میری انگریزی کمزور ہے، آپ کی زیادہ اچھی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں جی کہ کیا ضروری ہے کہ پوچھا جائے اور ڈکلیئر کیا جائے ایٹ دا ٹائم آف جنازہ، اور کین اٹ بی ڈکلیئرڈ ایٹ دعا اور کل، یہ کہنا ضروری ہے کہ کوئی رشتہ دار پوچھے کسی سے کہ بھئی میرے مرحوم کے ذمے کوئی چیز، کویسچن والا یہاں ہے تو اچھا۔ وہ جب جنازہ میں پڑھاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ابھی میں نے ڈاکٹر فیصل صاحب کا جنازہ پڑھایا، پھر اس سے پہلے ایک ہفتہ پہ ان کے بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا جنازہ پڑھایا میں نے، تو اناؤنس کیا میں نے کہ کسی ان کے ذمے کسی سے لین دین ہو تو وہ اس کی بات کر لیں اور کہہ دیں، تو کیا یہ کہنا چاہیے؟ نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے وصال پر کس نے اعلان کیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اگر میرے نبی کے ذمے کچھ لین دین ہو تو پھر صدیق حاضر ہے؟ ٹھیک ہے، کون حاضر ہے؟ چلیں جواب آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہوگی بات، اناؤنس کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کہتے کین وی انفارم دا ریلیٹیوز ان پرائیویسی لیٹر آن جسٹ ٹو گیو ریسپیکٹ اینڈ آنر دا سیکریسی آف دا لونز ٹک بائی دا ڈیزیزڈ؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ مرحوم کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کیا بہتر نہیں کہ اس کو چھپا لیا جائے بات کو اور رشتہ داروں کو انفارم نہ کیا جائے؟ تو اچھا، دو باتیں ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام کے دو صحابہ تھے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ کو پہلے موت آئے گی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا احوال ہوئے، اور مجھے پہلے، دونوں بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جہاد میں ایک کا پہلے شہادت نصیب ہوئی اور دوسرے میں نام میرے ذہن سے محو ہو گئے، حدیث میں نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ پوچھا کہ خواب میں آ گئے تو پوچھا کہ کیا بنا، تو گردن پر نشان تھا، گردن پر کیا تھا؟ نشان تھا۔ تو کہا کہ میں نے موت کو بہت آسان پایا، موت کو میں نے، جو کچھ تم موت کے بارے میں سوچتے ہو ویسا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے صدقے، اللہ کے صدقے میری موت بڑی آسان، بڑی سہل تھی۔ وہ فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے، میں نے پوچھا یہ تیری گردن پر نشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نشان میرے قرض کا ہے جس سے مجھے داغا کیا، میں نے قرض دینا تھا، کسی کا دیا نہیں، تم ایسا کرو کہ میرے گھر کے فلاں کمرے کے اندر گھڑے کے نیچے میری کوئی زرہ رکھی ہے یا کچھ رکھی ہے، اس کو بیچ دو اور بیچنے کے بعد میرا قرض اتار دو۔ تاریخ اسلام کے اندر، ان اسلامک ہسٹری، اسلام، تاریخ اسلام کے اندر یہ واحد وصیت ہے جو صدیق اکبر نے جاری کی۔ وصیت زندگی میں ہوتی ہے، وصیت زندگی میں ہوتی ہے، موت کے بعد وصیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی دین کا انحصار کسی کامن مین کے خواب پر ہے، لیکن صحابی رسول کی وصیت کو جاری کس نے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واحد وصیت تھی اسلام کی ہسٹری میں جس کو جاری کیا گیا، اور زیرہ بیچ کے جو ہے اس کا قرض اتارا گیا۔ اور اگر کسی پر قرض ہو تو دو پہلو ہے نا، ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اس کے گھر والوں کی
کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس نے قرض دینا ہے یا ایسی کوئی بات، اور ایک ہے قبر کا اور آخرت کا عذاب، کس کو پریفر کریں گے؟ کین وی forgive in our heart in the name of Allah silently without telling anyone؟ کیا ہم دل میں معاف کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض جو میں نے اس نے لیا مجھ سے میں نے معاف کر دیا؟ تو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسا حرج نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی سے قرض لیا یا میں اور میرا انتقال ہو جاتا ہے، آپ سے لیا میں نے قرض، تو اگر آپ اللہ کو حاضر جان کے اس کی بارگاہ میں عرض کر کے مالک جو میں نے ان سے یا مجھ سے اس بندے نے مرحوم نے قرض لیا، میں نے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ کیش ان پاکٹس گوئنگ فار نماز، جیب میں پیسے ڈالنے ہیں، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، ود دا نیت فار مسجد فنڈ، آپ نے مسجد کی فنڈ کے لیے اپنے پیسے ڈالے ہیں۔ ایز اف سم ون آسک فار سم ہیلپ، کسی نے مانگ لیے پیسے، مجھے ہیلپ چاہیے، کین وی گیو دس منی ٹو ہم ایز نیت واز فار مسجد، مسجد کی نیت تھی، پیسے اس کو دے دیے، کوئی حرج نہیں، دے دیں پیسے، کوئی حرج نہیں، پیسے دے دیں۔ اور جو وعدہ اللہ سے کیا ہے، جو وعدہ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ کیا ادا کیا جائے؟ چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ فرائیڈے دے دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی اور کی ضرورت پوری کر دی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جی، میں بات کو کہاں سے لے کے چلتا ہوں جی، کہ تھوڑا سا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرایا ہے جی، میں بھی تھوڑا سا ڈرا لوں آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، تمہاری یہ کتابوں والے اہل کتاب، تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ، لا یاکلون اموال الناس، لوگوں کے مال کھاتے ہیں بالباطل، غلط طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ۔ آپ نے کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ دینی ہے کسی مستحق کو، میں کہتے ہیں یار محفل میلاد کرا لے ایک، ٹھیک ہے، بات تو کر لیا کریں میرے ساتھ، آپ بولا کریں، اللہ راضی ہوگا۔ یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، میں صبح بھی چینل پہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتے کہ ہم نے جو دو فرشتے، سورۃ کاف کی آیت پڑھ رہا تھا، یہ جو دو فرشتے ہم نے بٹھائے ہیں نا، تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، بالکل ریڈی اور تیار بیٹھے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اگر آیت مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے کندھوں پر ہم نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں، وہ ایک لمحہ ما یلفظ من قول الا لدیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ یا ایک جملہ، یہ یلفظ لفظ کے لیے آ رہا ہے، ایک لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، من قول، کسی بات کرنے سے پہلے ایک لفظ، جو پہلا جو لفظ ادا ہوتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، ہم نے فرشتے ایسے بٹھا رکھے ہیں کہ تمہارے ایک لفظ کو بھی مس نہیں کرتے، تمہاری زبان سے جب لفظ نکلتا ہے فوراً لکھتے ہیں، ایک سیکنڈ سے پہلے لکھتے ہیں، ایک مائکرو سیکنڈ سے پہلے لکھتے ہیں۔ اور جب میں آپ سے کسی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر آپ کو کہتا ہے انڈورس کرو، آپ کی تائید چاہتا ہوں، تو زبان کھول دیا کریں اور یہ سوچیں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ جب ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو فرشتے تیار بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے۔ آج میں مولانا کی بات پہ اعتراف و اقرار کروں گا، یہ لکھ لیں گے، روز قیامت گواہی دیں گے۔ اب بولا کریں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے تو اب آپ ذمہ دار ہیں، یو آر ریسپانسبل۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ لوگ جو سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، آپ تو نہیں جمع کرتے سونا چاندی؟ سونا چاندی جمع کرنا گناہ ہے، منع ہے نہ؟ تو عبد الرحمن ابن عوف اتنے جلیل القدر صحابی تھے، 4 بیویاں تھیں، جب آپ کا انتقال ہوا تو کلہاڑیوں سے مار مار کے سونا توڑ کے ان کو میراث دے رہے تھے، تو سونا جمع کرنا منع ہے؟ خوب جمع کیجیے، خوب جمع کیجیے، چاندی بھی، سونا بھی، پیسہ بھی، پرائز بونڈ بھی، ڈالر بھی، جو جمع کرنا کریں، سب کچھ جمع کریں، لیکن کرنا کیا ہے؟ ينفقونها فی سبیل اللہ، اس میں سے اللہ کا حصہ نکال دینا ہے۔ کس کا حصہ نکالنا ہے؟ اپنے رب کا نکال دینا ہے۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اے حبیبی نے بتائیے کہ روز قیامت ان کی پورے مال و دولت کو میں میٹل میں کنورٹ کر دوں گا۔ کس میں کنورٹ کر دوں گا؟ میٹل میں، اور پھر کہاں گرم کروں گا؟ فی نار جہنم، فی، یہ آپ کی آگ اور جہنم کی آگ
یہ آپ کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ آگ کا کلر کیا ہے؟ ریڈ ہے. جہنم کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ بلیک. کیا ہے؟ بلیک. ہاں تو فرمایا جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا 70 گنا زیادہ اس سے اس کی حرارت ہے. فتقوا بها جباہہم، اللہ فرماتے ہیں پہلے ان کی پیشانیوں کو داغوں گا، وجنوبہم پھر ان کی پہلوؤں کو داغوں گا، وظہورہم پھر ان کی پشتوں کو داغوں گا، اور کیا کہوں گا؟ ھذا ما کنزتم. اللہ فرمایا کہ ڈالر ہے. یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے ڈالر ہیں، ین ہے، یورو ہے، یہ بلڈنگیں، یہ پلازے، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ سارا کچھ وہی کچھ ہے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو اپنے لیے جمع کر کر اولاد کے لیے چھوڑ کے آئے ہو. فرمایا یہ وہ سب سارا کا سارا مال ہے. فذوقوا، ذائقہ لو اس مال کا، اب چکھو مزہ اس مال کا. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. کس کی آیت ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت ہے. ما کنزتم ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے. انما الصدقات للفقراء، یہ تمہاری زکوٰۃ فقیروں کے لیے، والمساکین مساکین کے لیے، والعاملین عاملین علیہا جو کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور جو تالیف قلب کے لیے یہ ساکت ہو گیا ہے. وفی الرقاب، قیدی کو آزاد کروانے کے، والغارمین فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، قرض داروں قرض اتارنے کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے. فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے. جی بس اب بات کو ختم کرتے ہیں، چلتے ہیں. آخری بات آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جی. زکوٰۃ آپ نے دینی ہے قمری سال سے یا شمسی سال سے؟ شمسی سے کیوں نہیں دینی؟ کیا وجہ ہے؟ شمسی سال سے زکوٰۃ کیوں نہیں دینی؟ قمری سے کیوں دینی ہے؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ کوئی ڈیز کا فرق ہے؟ کوئی ڈیز کا فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہے فرق ڈیز کا؟ کیا شمسی سال میں اور قمری سال کے دنوں میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ دنوں میں کمی بیشی آتی ہے؟ کوئی ایسا سنا ہے؟ آپ لوگ ہی مجھے بتاتے ہیں کہ مولانا کوئی 10 دن پیچھے ہو جاتے ہیں، رمضان بھی پیچھے چلا جاتا ہے. کوئی ایسی بات آپ بتاتے رہتے ہیں. کوئی ایسا ہے افتخار صاحب؟ اس کا آپ مطلب مجھے آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب قمری سال جو ہے اٹ از کنسسٹڈ آف 355 ڈیز اینڈ لونر ایئرز جو ہے وہ آپ کا 365، اور آفٹر 32 ایئرز 32 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 32 سال مکمل ہونے کے بعد 33 قمری ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 33. ایک سال چھوٹ گیا. زکوٰۃ کہاں گئی سال کی؟ نہیں بات نہیں پلے پڑی. نہیں، ایک سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی نا. ایک سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی. چلیں جی بس اب آپ غور کیجئے گا جی. اگلے جمعہ کو بتاؤں گا زکوٰۃ کے مسائل بتاؤں گا. زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کر لیں مسواک کر لیں. کوئی مسواک سے کچھ نہیں ہوتا، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ایک تو نیت زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ دوسرا عاقل ہونا، پاگل یا دیوانہ نہ ہو. تیسرا بالغ ہونا. چوتھا صاحب نصاب ہونا. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی 3 شرائط ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اچھا یہ چیز دہرا لیجیے میرے پیچھے. یہ ایک جیسے فارمولا نہیں ہوتا A+B² نہیں ہوتا، A²+B²A، بڑا سمپل سا فارمولا ہے. پورا میں اس کا آپ اسکوئر لے لیتے ہیں، کیوب لے لیتے ہیں، جسٹ لائک اٹ از فارمولا. یہ فارمولا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط کس کی شرائط ہیں؟ کس کی شرائط ہیں؟ نمبر 1 کس کی آئے گی؟ ملکیت. کیا ہوگی؟ ملکیت. نمبر 2 آئے گا قبضہ. نمبر 2 کیا آئے گا؟ قبضہ. نمبر 3 کیا آئے گا؟ تملیک. کیا آئے گا؟ تصرف. کیا آئے گا؟ یوٹیلائز کرنا. میں نے افتخار صاحب آپ کے پاس میرا 25 لاکھ میں نے آپ سے شاپ لے رکھی ہے، وہ آپ کے پاس میں نے وہ ایز اے زر ضمانت ایڈوانس رکھا ہے 25 لاکھ روپیہ، تو زکوٰۃ دوں اس کی؟ شاپ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ جو پگڑی شگڑی کہتے ہیں یا کچھ کس کہتے ہیں کچھ، وہ زکوٰۃ دوں 25 لاکھ کی؟ کیا تینوں باتیں صادق آ رہی ہیں؟ تینوں چیزیں. نمبر 1 ملکیت، وہ پیسہ میرا ہے، مالک تو ہوں نا میں. آگی بات سمجھ میں. دوسری ہے قبضہ، میرے قبضے میں ہے وہ، میں تصرف کر سکتا ہوں، میں یوٹیلائز کر سکتا ہوں. ایک کنڈیشن پوری ہو رہی، 2 پوری نہیں ہو رہی. ایک کنڈیشن پوری ہو رہی، 2 پوری نہیں ہو رہی. مالک اس پیسے کا میں ہوں، میرے قبضے میں بھی نہیں ہے اور میرے تصرف میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ افتخار صاحب زکوٰۃ دیں گے اس پر؟ دیں گے زکوٰۃ اس پر؟ وہ ان کا پیسہ ان کا تو نہیں ہے، ان کا تو نہیں ہے، ان کے پاس تو امانت ہے. کیا ہے؟ امانت. وہ مالک تو نہیں ہے نا، وہ بھی نہیں دیں گے اور میں بھی. چلیں جی سنتے ادا کر لیجیے، اگلی جمعے کو بحث کریں گے.